الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. جناب صدر حکم صاحبہ، مشفق و مکرم اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام، آج سے 100 سال قبل یہ امت مسلمہ نو آبادیاتی نظام میں جکڑی بے بسی بے چارگی کی تصویر بنی ہوئی تھی. آج 57 ممالک کی شکل میں قوت عددی اکثریت اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود ذلت، عاجزی اور درماندگی کے دہانے پر کھڑی ہے. جہاں 100 سال قبل تھی سقوط بیت المقدس 1968 سے شروع ہو کر کابل اور بغداد پر دشمنان اسلام کی الغار مسلمانوں کے لیے نازیانہ ہے. آئیے ان اسباب کا جائزہ لیا جائے جو اس ناگفتہ بہی حالت تک پہنچنے کا باعث بنے، اور پھر اس راستے کی نشاندہی بھی کی جائے جو اندھیروں کی تاریک گلیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہماری بات قرآن مجید، سیرت مطہرہ اور اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود رہے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیے گئے ہیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. یقیناً تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. مسلمانوں کے اسباب زوال پر نظر ڈالیے تو ان چند حقائق سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی ہے. نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی مصائب کے نزول کا سبب بنتی ہے. اور یہی پہلا سبب ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پاسداری نہیں کی. اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو پسے پشت ڈال کر کے ہم نے آج یورپ و امریکہ کے طرز زندگی کو اپنا لیا ہے. لیکن کبھی مسلمانوں ہم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ رب خفا ہو جائے گا جس کے حکم کے بغیر ایک چیٹی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتی ہے، جس کے عذاب کے خوف سے یہ چرند پرند، شجر و حجر، یہ شمس و قمر، یہ دشت و جبل، یہ بحر و بر، خشک و تر، یہ جمادات، حیوانات، نباتات، یہ ساری کی ساری چیزیں فراہم آتی ہیں. لیکن مسلمانوں تمہارے دلوں میں ذرہ برابر اللہ کا خوف نہیں، اور نہیں اللہ اور رسول کے حکموں کی نافرمانی کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے. ذرا سیرت رسول کے اوراق کو پلٹ کے اور دیکھیں کہ آپ کے نبی جنگ احد میں موجود ہیں بنفس نفیس، لیکن حالت یہ ہے کہ صرف ایک حکم کی مخالفت ہوئی، اللہ نے اس کے پاداش میں جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کر دی، اور ہار میں تبدیل کر دی. سیرت کا یہ واقعہ ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی ہوتی رہی ہے، اللہ نے اس کے پاداش میں بڑی بڑی آزمائشوں سے مسلمانوں کو دوچار کیا ہے. یاد رکھیے اگر ہماری یہی حالت رہی، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی یوں ہی ہم نافرمانی کرتے رہے، ویسٹرن کلچر، پشچمی سبھیتا، مغربی تہذیب کے ہم کسی طرح زندہ بنے رہے، تو پھر اللہ کا چیلنج سن لیجئے: یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. ہم تمہیں نیست و نابود کر کے دوسری قوم میں بدل دیں گے اور جو جیسی نہیں ہوگی. دوستو دوسرا جو سبب ہے وہ یہ کہ توحید اور اس کی دعوت سے یہ قوم حالانکہ اللہ کی توحید پر مرنے مٹنے والی تھی، لیکن آج جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہر جانب سے کفر و شرک کی آوازیں فضا میں گونجتی سنائی دیتی ہے. جگہ جگہ پر شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. ہم قبوں اور مزاروں کے رسیاں بن گئے، غیر اللہ سے فریاد رسی ہمارا شیوا بن گیا. پھر کیوں نہ یہودیوں کی گولیوں سے ہمارے سینے چھننی ہو، ان کے کیوں نہ ہمارے چہرے پہ پڑے. دوستو کیا رحمت آئے گی؟ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اگر ہم نے شرک سے توبہ نہ کیا تو پھر یاد رکھیے وہ دن دور نہیں جب امریکہ کی کروز میزائلیں ہماری مسجدوں اور ہمارے مدرسوں کو مسمار کریں گی. مسلمانوں حالانکہ تم تو شرک مٹانے کے لیے آئے تھے، تم توحید کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، تم ہی شرک کے دلدل میں پھنس گئے. وہ تاریخ شاہد ہے جب تمہارے عزم صادق تھے، تمہارے جذبہ وحدانیت اور بندگی رب کے سامنے شرک کے آئینے نکلے، ریت کی دیوار ثابت ہوئے تھے، اور چشم فلک نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار یہ نظارہ دیکھا جب بھی مسلمان خالص اللہ کی توحید پر قائم رہے، اللہ کے بھروسے پر اعداء اسلام کے سامنے کھڑے ہوئے تو فتح و نصرت ہمیشہ اس کی قدم بوسی کرتی رہی. اور اس کی مثال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب آپ نے صفا کی پہاڑی سے صدائے توحید بلند کی، اس کی برکت نے مردار کھانے والوں کو انسان بنا دیا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کے اندر موجود مورتوں کا قلعہ کیا. اس کے بعد کے ادوار میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے توحید کے لیے سر کٹانا تو گوارا کیا مگر توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا.
اس سلسلے کی ایک روشن مثال 200 سال قبل شروع ہونے والی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی و تجدیدی تحریک ہے، جو کہ خالص کتاب اللہ اور سنت رسول کا بول بالا کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ پھر اللہ نے اس تحریک کو وہ نصرت و کامیابی عطا کی کہ ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس کے بابرکت اثرات سعودی عرب میں دیکھے جا سکتے ہیں، جن میں امن و امان اور شریعت اسلامیہ کا نفاذ سر فہرست ہے۔ تیسرا سبب دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ ہم نے دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، اس کی رنگینیوں میں پھنس کر آخرت کو بھلا دیا۔ ہماری پوری قوت صرف دنیا سنوارنے میں صرف ہے۔ دنیا کی محبت ہمارے سینوں میں اس قدر موجود ہے کہ ہم حلال و حرام میں بھی تمیز نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان قریب ایک وقت آئے گا جب باطل قومیں تمہاری اوپر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے دسترخوانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اس کے باوجود حالت یہ ہوگی غصہ سیلاب کے اوپر بہنے والے خس و خاشاک کی مانند ہوگی۔ تمہارے سینوں سے دشمنوں کا روب چھین لیا جائے گا، تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا روب چھین لیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں وحشت ڈال دیا جائے گا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ وحی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت یعنی شہادت سے نفرت۔ بس ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے دنیا ہے، کھاؤ پیو مر جاؤ، آگے پیچھے کچھ نہیں۔ قرآن پڑھو قرآن، اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کو دھوکہ کہا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دوسری جگہ تو کھیل و تماشے سے تشبیہ دی، وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولهو وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حیثیت بتاتے ہوئے فرمایا تھا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اگر اللہ کی درشٹی میں اس دنیا کی حیثیت ایک حقیر مخلوق مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ لیکن آج جہاں ایک مسلمان اپنی زندگی آرام سے بسر کرتا ہے، وہیں پر ایک کافر بھی زندگی بسر کرتا ہے۔ چوتھا جو سبب ہے اس امت کے زوال کا وہ آپسی اختلاف و انتشار۔ اختلاف معاشرے میں پیدا ہو جائے، معاشرے کے لیے موت۔ کسی تنظیم یا جماعت میں پیدا ہو تو اس جماعت کی موت ہے اور تنظیم کی موت۔ اختلاف یہ بہت بڑی بیماری ہے جو آج ہماری صفوں میں موجود ہے۔ اس سے نہ طلبا کی جماعت محفوظ اور نہیں علماء کی جماعت محفوظ ہے، بلکہ ہر شخص اس اختلاف میں ڈوبا۔ حالانکہ اللہ نے اختلاف کو ختم کرنے اور صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اس اختلاف کا صرف ایک ہی حل موجود ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا مرجع اور مصدر بنایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو معاشرت قائم کی تھی اس کی بنیاد ہی آپ نے انصار و مہاجرین کے درمیان قوت و بھائی چارگی پر رکھی تھی۔ اور یہی دونوں جماعتوں کے دو آدمی جب کنویں سے پانی نکالنے پر جھگڑ پڑے تو اللہ کے رسول نے تمام چیزوں کو سائڈ میں کرتے ہوئے آپ موقع نزاع پر پہنچے اور آپ نے فرمایا ابھی دعوت جاہلیہ وانا بین اظہرکم، تم جاہلیت کا نعرہ لگاتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ ارے تلواریں نکلنے والی تھی لیکن اللہ کے رسول نے ایسی معاشرت قائم کی، ایسی محبت ان کے درمیان ڈال دی کہ اختلاف کا نام و نشان تک بھی موجود نہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کے پاس اسوہ حسنہ کی شکل میں اتحاد کے واضح نشانے موجود نہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ جو پانچواں سبب ہے وہ یہ کہ جہاد جیسی عظیم نعمت سے منہ موڑ لینا۔ آپ نے تو یہ فرمایا تھا الجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الی ان قال آخر امت الدجال لا یقتلہ جور جائر ولا عدل عادل۔ جب سے اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے جہاد جاری رہے گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے لڑائی کرے گا۔ وہ اس جہاد کو کوئی ظالم حکمران کا ظلم اور نہ ہی کسی عادل حکمران کا انصاف ہی منسوخ کر سکے گا۔ اسی طرح مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کرنا فرض ہے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ۔ اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو ان پر ان کی مدد کرنا تمہارے پر واجب ہے سوائے ان کے جن کے درمیان تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہے۔ ساتھیوں مسلم قوم اور مسلم حکومت کو اتنی طاقتور ہونی چاہیے کہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا وہ خاتمہ کر سکے۔ اس زمانے میں فلسطین، کشمیر، بوسنیا اور چیچینیا کی مثالیں آنکھیں کھولنے کے لیے کرتی ہیں۔ کیا یہ مقام افسوس نہیں کہ آج کل صرف اقتصادی فوائد حاصل کرنے اور صہیونی ریاست و حکومت کو تحفظ دینے کے لیے ہزاروں میل دور سے مسلم ممالک پر یہ بات دیگر شب خون مار رہی ہے اور عالم اسلام ٹوٹ ٹوٹ دیدم دم نکشیدم کی تصویر بنا ہوا ہے۔ ہمارے حکمراں اور بہت سے اہل علم معذرت خواہانہ انداز اپناتے ہوئے صرف یہ بات
ثابت کرنے پر تلے ہوئے ادی اسلام یہ تو صلح امن و صلح کا مذہب ہے، امن و آشتی کا مذہب ہے، اسے لڑائی بھائی سے کیا سروکار ہے؟ ہاں یقیناً اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، یقیناً اصل اسلام امن و صلح کا اور امان لے کر کے آیا ہوا ہے، لیکن عصر حاضر کے جابر حکمراں جب انصاف کی جگہ ظلم کو روا سمجھے، نہتے لوگوں پر بم برسائیں، مسلمانوں کی بستیاں جلا کر خاکستر کریں، بے گناہوں کو بغیر کسی عدالتی فیصلے کے اذیت گاہوں میں منتقل کر دیں، تو پھر اسلام کے نام لیواؤں پر فرض ہوتا ہے وہ اسلام کے تصور جہاد و قتال کو نظریاتی اور عملی دونوں طرح لوگوں پر واضح کر دیں۔ اس ضمن میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہدایت ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نمبر 1 جہاد کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، نمبر 2 فرمایا تھا جہاد کے لیے ہر امیر کا ساتھ دو، یہاں تک فرمایا الجہاد واجب علیکم مع کل امیر مرا کان او کان فاجرا، جہاد تمہارے اوپر ہر امیر کے ساتھ فرض ہے، خواہ وہ نیک ہو یا فاجر ہو۔ آخری بات اور تیسری بات جو آپ نے بتائی تھی تعلق سے وہ یہ کہ دشمن کے مقابلے کے وقت دعا کو لازم کرو، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، بدر کے میدان میں آپ جب اپنے 313 جانثاروں کو لے آئے، اس کے بعد آپ ساری رات اللہ سے فتح و نصرت کی دعائیں کرتے رہے، اور آپ نے فرمایا اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد في الارض ابدا، اللہ جو وعدہ کیا اس کو پورا کر دے، اللہ مجھے وہ دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اللہ اگر یہ اہل اسلام کی جماعت ہلاک ہو گئی پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی، البتہ اگر کہیں آج جہاد جاری ہے تو اس میں مال کے ذریعے بدرجہ اولا اور دعا کے ذریعے بدرجہ قدم شامل رہنا چاہیے، نوازل کے وقت قنوت نازلہ کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھتا فرمائے اور موجودہ مسلمانوں کے مسائل کا حل سیرت مطہرہ میں ڈھونڈ کر عملی زندگی میں لانے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔